بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا حسین فاعرفوا۔ حضور اکرم ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ یہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور میں لوگ ایسے موجود تھے کہ جیسے رسول حسین کو پہچانوانا چاہتے تھے اس طریقے سے نہیں پہچانتے تھے، اسی لیے جیسے ہی پاؤں ابا میں الجھا اور زمین پر آئے تو نبی نے خطبے کو توڑا، منبر کو چھوڑا اور حسین کو لے کر کے واپس آئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ھذا حسین فاعرفوا۔ یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، یا رسول اللہ کسی صحابی سے کہہ دیتے، وہ پڑھ کر حسین کو اٹھا لیتا، کہا اٹھا تو لیتا لیکن وہ مقام فخر میں کبھی بھی فخر کر سکتا تھا، اس لیے ہم نے خطبے کو توڑ کر منبر کو چھوڑ کر حسین کو اٹھا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب نبوت پر وقت پڑے گا تو امامت سہارا دے گی، جب امامت پر وقت پڑے گا تو نبوت سہارا دے گی۔ کسی کو بھی افتخار کا موقع فراہم نہیں کروں گا، اور یہ کہہ کر کے کہ حسین ہے انہیں پہچانو، دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بات حدیث ہے۔ حدیث کے مقابلے میں اگر حدیث آ جائے تو پھر حدیث کو روکا نہیں جائے گا، لیکن حدیث کے مقابلے میں اگر قرآن آ جائے تو پھر حدیث کو روکنا پڑے گا۔ میرے پیغمبر نے حدیث کو روک کر کے حسین کو اٹھا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو حسین قرآن ہے، دیکھو حسین قرآن ہے۔ اسی طریقے سے حسین کا بار بار پیغمبر تعارف کراتے چلے گئے، حتیٰ کہ حلب کا راہب آیا ہے اور آگے بڑھ کر کے وہ حلب کا راہب کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ کچھ رحمت کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا عرصہ ہو گیا کہ ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے، آپ مجھے اولاد عطا کر دیجئے۔ جیسے ہی یہ کہا کہ مجھے اولاد عطا کر دیجئے تو پیغمبر نے کہا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ مایوس ہو کر کے راہب جا رہا ہے، حسین راستے میں مل گئے۔ کہا چہرہ پژمردہ کیوں ہے؟ کہا آپ کے نانا سے اولاد مانگی تھی اور آپ کے نانا نے کہہ دیا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، بڑھ کر کے سہارا دیا۔ راہب کو لے کر آئے، کہا نانا یہ کیا چاہتا ہے؟ کہا یہ اولاد چاہتا ہے۔ کہا نانا اولاد عطا کر دیجئے۔ کہا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حسین نے مسکرا کر کہا نانا ہم نے ایک بیٹا عطا کیا۔ کہا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا ہم نے 2 بیٹا عطا کیا۔ کہا میرے لال اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا 3 بیٹا عطا کیا۔ جب 7 بیٹے حسین نے عطا کر دیے تو پھر خدا نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ میرے محمد کو خاموش کرا دو۔ ہم نے کہا پروردگار یہ محمد کو خاموش کیوں کرا رہے ہیں؟ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ بچے کو خاموش کرایا جاتا ہے، بڑوں کو خاموش نہیں۔ بچوں کو خاموش کرایا جاتا ہے، بڑوں کو خاموش نہیں کرایا جاتا۔ ہاں بچوں کو کیوں خاموش کرا رہے ہیں؟ کہا کہ بچے کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا تھا، محمد کو خاموش۔ ایک سلوات سے معاف فرمائیے گا میرے گلے میں انفیکشن ہے 2-3 روز سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔
بچے کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا ہے، محمد کو خاموش کرایا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا پروردگار یہ بچے کو خاموش نہیں کرایا جا رہا ہے، یہ رسول کو خاموش کیوں کرایا جا رہا ہے؟ کہ رسول کو اس لیے خاموش کرایا جا رہا ہے کہ حسین کے باپ نے شب ہجرت سو کر کے مرضی خرید لی تھی، شب ہجرت سو کر کے مرضی خرید لی تھی، تو رجسٹریشن ہو گیا ہے، کل مرضی علی نے خرید لی، کل مرضی علی نے خرید لی۔ تو اب جب باپ کے چھوڑے ہوئی وراثت کو بیٹا ہی کو تو ملتا ہے، تو پیغمبر لوح محفوظ کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حسین باپ کے چھوڑی ہوئی وراثت کے حوالے سے کہہ رہے تھے ہم نے ایک بیٹا عطا کیا، ہم نے دو بیٹا عطا کیا۔ ایک صلوات اچھا، جب حسین نے بیٹا عطا کر دیا تو یہ بتائیے بیٹا عطا کر دیا تو پیغمبر کیوں کہہ رہے تھے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر لوح محفوظ پر دیکھ رہے تھے، روح پہلے ہی خلق ہو چکی ہے، صرف جسم خلق ہوں گے، یعنی ماں کے شکم میں مادر جنین میں جسم خلق ہوتے ہیں، روح خلق نہیں ہوتی۔ روح تو روز السطی خلق ہو چکی ہے۔ میرا کروڑوں سلام ہو حسین تیری عظمت پر کہ تو نے راہب کو بیٹے عطا کر کے روح کو بھی خلق کیا ہے، جسم کو بھی خلق کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو بیٹے نہیں دینا ہے تو آپ کہہ دیجئے میں تجھے بیٹا نہیں دیتا، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں عالم الغیب ہوں، میں غیب کا عالم ہوں، میں جانتا ہوں کہ کل یہ کہا جائے گا محمد پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم یہ کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریر پڑھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، محمد تو تقدیر بھی پڑھنا جانتا ہے، محمد تو قسمت بھی پڑھنا جانتا ہے۔ کہا ہم یہ بیٹے عطا کر کے حسین کے ذریعے دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، عیسائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو مسلمانوں کے مجمع میں ہم نے پہچانوایا ہے، ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین انہیں پہچانو، اب غیروں کے مجمع میں پہچاننا تھا۔ اب یہ کہہ کر کے تیری قسمت میں اب کوئی اولاد نہیں ہے، حسین سے بیٹے عطا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، عیسائیوں کو بتا دیا۔ عیسائیوں کو یہ تو پتا تھا کہ عیسیٰ کے بعد محمد ہیں، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ محمد کے بعد کون ہے۔ حسین سے بیٹا عطا کر کے دنیا والوں کو اور عیسائیوں کو یہ بتایا کہ عیسیٰ کے بعد محمد ہے، محمد کے بعد یہ حسین ہے۔ کہہ رہے ہو لوح محفوظ پر دیکھ کر میرے محمد تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حسین کیا کہہ رہے؟ ایک بیٹا عطا کیا، دو بیٹا عطا کیا، دونوں کی عظمت کا اعلان ہو گیا، دونوں کی عظمت کا اعلان ہو گیا، دونوں کی بڑائی کا اعلان ہو گیا۔ کیا کہا؟ بیٹے عطا کر کے میرے حسین نے بتا دیا نانا کا بھی جواب نہیں، نواسے کا بھی جواب نہیں، نانا تقدیر پڑھنا جانتا ہے، نواسا تقدیر بدلنا جانتا ہے۔ حسین کو اس طریقے سے میرے پیغمبر نے پہچانوایا کہ دور ختم ہو گئے، زمانے ختم ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، عہد ختم ہو گئے، مگر حسین آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ذہنوں میں روشن اور سینوں میں آباد ہے۔ بابل و نینوا کی داستانیں ختم ہو چکی، حابیل اور قابیل کا واقعہ کتابوں تک محدود ہے،
جناب ابراہیم کے قصہ کتابوں میں محفوظ ہے، جناب اسماعیل کا واقعہ ہر سال مخصوص مسلمانوں سے خراج عقیدت لیتا ہے، اور دنیا کی 2 عظیم جنگیں اپنا تشخص کھو چکی ہیں، لیکن بابری مسجد کے انہدام کا واقعہ بھی ذہنوں سے محو ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن میرا حسین بھی آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ سینوں میں آباد ہے، ذہنوں میں منور و روشن ہے۔ اتنا بڑا لشکر تو کسی بادشاہ کا خزانہ خالی کر کے بھی اس سے اتنا مخلص نہیں ہوتا، اور جلال پور میں آ کر دیکھو کہ حسین کا کتنا بڑا لشکر یہاں پر موجود ہے، جو حسین کے نام پر اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، جو حسین کے نام پر اپنی نیند کو ترجیح نہیں دیتا۔ میرا حسین تشکیک نہیں تیقن ہے، میرا حسین گمان نہیں یقین ہے، میرا حسین ارادہ نہیں عزم ہے، میرا حسین صرف شہید نہیں بلکہ سید الشہداء ہے۔ میرا حسین کتنا انوکھا سلطان ہے کہ جو موت سے ٹکرا کر اس انداز سے امر ہو گیا کہ آج اس کی حکومت روحوں پر بھی قائم ہے، دماغوں پر بھی قائم ہے، دلوں میں بھی قائم ہے۔ سن 61 ہجری میں ملوکیت کے دودھ پر پڑنے والا زہریلا ڈکٹیٹر یزید باپ کے چھوڑے ہوئے خزانوں کو، چمکتی ہوئی برچیوں کو، تڑپتے ہوئے خنجروں کو اور سب سے بڑے ہتھیار جھوٹ اور پروپیگنڈے کو لے کر حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ کون تھا کہ جو اس چیلنج کو قبول کرتا مگر ایک مجسم ایمان، فرزند کل ایمان، معصوم انسان تھا کہ جس نے اس معصوم انداز سے مدینے سے جواب دیا، حل من ناس ینصرنا۔ اور پھر حسین اس انداز سے مدینے سے چلے کہ رسول خدا یاد آ جائے اور اسلام کی مکمل تصویر نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ رسول خدا کی مسند لی ہے، مادر گرامی کی رضا لی ہے، حضرت علی کا ماما ذوالفقار لیا ہے، قاسم گل قبا حضرت سبز قبا کی نشانی لی ہے، شباب علی اکبر کو سینے پر برچی کھانے کے لیے ساتھ میں لیا، صغرا کو داغ جدائی سہنے کے لیے مدینے میں رہنے دیا، اور کربلا کی کھٹا ٹوپ تاریکی میں آندھیوں کے زد پر بھی روشن رہنے کے لیے امام زین العابدین کو ہمراہ لیا، اور اس کے بعد نانا کے موجود نما مرکب ذوالجناح کو لیا تاکہ سوئی ہوئی انسانیت کو ایک نمائندہ حیوان سے جگائے۔ یہ حسین کے یہ محور العقول کا نام ہے جو اقدامات عمل کی سوچی اور سمجھی بھی اسکیم کے بجائے خود سرکار امام حسین کا جیتا جاگتا اور روشن معجزہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ حسین حصول حکومت کے لیے اٹھے تھے؟ اگر حسین حصول حکومت کے لیے اٹھے ہوتے تو انصاف سے بتاؤ کیا جو شخص حصول حکومت کے لیے نکلتا ہے کیا وہ گھر سے روتا ہوا نکلتا ہے؟ کیا جو شخص حصول حکومت کے لیے نکلتا ہے وہ اپنی موت کے یقین دلاتے ہوئے ساتھیوں میں کمی واقع کرتا ہے بلکہ ساتھیوں میں اضافے کی توقع رکھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ جائیں؟ جو شخص حکومت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ خوش و خرم ہو کر نکلتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں حصول حکومت کے تمنائیں چٹکیاں لیتی رہتی ہے۔ ریحان اصل سچ کہتا ہے کہ اگر حسین کی ایک آواز بلند ہوتی تو ہزاروں تلواریں کوفے سے لے کر کے مدینے سے لے کر کے کوفے تک اور کوفے سے لے کر کربلا تک بلند ہو جاتی، لیکن حسین نے اپنے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا اپنی بلند ہمتی کے خلاف سمجھتے ہوئے عزت کی موت مرنا بہتر سمجھا، اور اسی لیے سرکار امام حسین علیہ السلام نے منزل شریف پر جب حر کے ساتھیوں کو پیاس سے بوکھلایا ہوا پایا ہے تو پھر حسین نے اپنے پشت پر مشکیدہ رکھ کر کے حر کے لشکر کو بھی سیراب کیا ہے اور حر کے جانوروں کو بھی سیراب کیا ہے۔ اگر حسین کا مطمع نظر حصول حکومت ہوتا تو پہلے ہی فتح حاصل کی جا سکتی تھی، شولہ ور شمشیروں کو حکم دیا جاتا، بنی ہاشم کو شولہ ور شمشیریں نکلتی نیام سے اور اس کے بعد حر کے لشکریوں کا قلع قمع کر دیتی، لیکن حر کا لشکر تو ختم ہو جاتا لیکن وہ باطل کارخانہ موجود رہتا کہ جہاں سے باطل کی جڑیں مضبوط ہوتی رہتی۔ اس لیے سرکار امام حسین علیہ السلام نے اپنے وافد ذخیرہ آب سے پانی لے کر کے حر کے لشکر کو ہی نہیں بلکہ حر کے جانوروں تک کو سیراب کر کے صبر کا جوہر کمال دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور ہمیشہ کے لیے باطل پرست کارخانے کو بند کر دیا۔ حسین 2 محرم کو سرزمین کربلا پر وارد ہوئے، یزید جملہ قہرمانیوں کے ساتھ فتنہ سامانیوں کے ساتھ باطل کا نمائندہ بن کر سامنے آیا، حسین حق کا ترجمان بن کر سامنے آئے۔ یزید شر محض تھا، حسین خیر محض تھے،
یزید ظلم کی تقدیر تھا، حسین صبر کی مسلسل تصویر تھے۔ طاغوتی قوت یزید کے ساتھ تھی، ربانی قوت حسین کے ساتھ تھی۔ بدترین خلق یزید کے لشکر میں تھے، بہترین زمانہ حسین کے ساتھ تھے۔ خالی دنیاوی قوت سے یزید دنیا کو مسخر کرنا چاہتا تھا، باطل طاقتوں کے سامنے نہ جھکنے کا عزم حسین کو تھا۔ ظلم و بربریت کے حنی نظام میں ہر فرد کو جکڑنے کے سعی مسلسل یزید کی تھی۔ حق پرستی اور انسانیت کے راستے پر چل کر حسین زندگی بسر کر رہے تھے۔ اپنے غلط کار آبا و اجداد کے انتقام لینے کی آگ یزید کے دل میں بے قرار تھی۔ حق پرستی کے ابراہیمی اور محمدی اثاثے کو محفوظ رکھنے کا بے پناہ جذبہ حسین کے دل میں تھا۔ ظلم و بربریت کا عریاں رقص یزید پیش کر رہا تھا، حق پرستی کے اور انسانیت کی تصویریں اور حق پرستی کے مرقع حسین پیش کر رہے تھے۔ سرمایہ پرستی، آمریت، بیہودیت یزید کے ساتھ، ازدیت حق اور مساوات حسین کے ساتھ۔ میرے حسین کو یزید پوری قوت کے ساتھ بے وطن کرنا چاہتا تھا، لیکن آج تو پوری کائنات حسین کا ہے نا وطن ہے۔ آج تو ہر دل حسین کا گھر ہے، آج تو ہر گھر حسین کا خانہ بنا ہوا ہے، اور حسین عناصر ارباب پر حکومت کر رہا ہے۔ آج مٹی پر حسین کی مجلس برپا ہے، آج ہوا میں حسین کے نوحے پہنچ رہے ہیں، آج پانی کی سبیلیں حسین کے قدم بوسے کو بے قرار ہے، آج آگ پر حسین کا ماتم ہو رہا ہے، اور حسین کا پرچم دنیا کے ہر ملک میں لہرا کر ملوکیت کا منہ چڑھا کر بتا رہا ہے یزیدیت کا تمسخر اڑا گیا کہ نہیں، یزیدیت کا تمسخر اڑا گیا کہ نہیں، میرا حسین زمانے پہ چھا گیا کہ نہیں۔ حسین ہندوستان حسین کی تمنا کا نام ہے۔ سن 61 ہجری میں حسین نے ہندوستان آنے کی خواہش کی تھی۔ ظاہر ہے کہ سن 61 ہجری میں ہندوستان میں نہ مسلمان تھا نہ مسجدیں تھیں، لیکن حسین کی یہ خواہش اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں مسلمان تو نہ تھے لیکن انسان ضرور تھے۔ حسین مسلمانوں کے امام بعد میں ہے، انسانیت کے رہنما پہلے ہیں، اور انسانیت کے رہنما ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج میرے امرتسر میں بھی جہاں پر کوئی شیعہ نہیں ہے، وہاں بھی 25 محرم کو ایسا جلوس نکلتا ہے کہ آپ دیکھ کر کے محو حیرت رہ جائیں گے۔ اتنی دولت نہیں ہے سعودی جہان میں، اتنی دولت نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں۔ آج پوری دنیا حسین سے سبق لے کر کے حسین کے سامنے خراج عقیدت پیش کر رہی۔ میں آپ کو بتاؤں ہر سال امرتسر شہر سے کہ جہاں پر کوئی شیعہ نہیں، مشکل سے انگلی پر گن لیے جانے والے شیعہ ہیں، 2-3 لوگ شیعہ ہیں، لیکن وہاں سے ہر سال 2-3 شیعہ ہیں، لیکن ہر سال 4-5 لوگ اربعین پر زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگ آج کربلا سے سبق لے کر کے حسین کے قریب آ رہے ہیں۔ آج ہر دل حسین گھر بنا ہوا ہے، آج ہر مکتب فکر کے افراد حسین غم منا رہے ہیں، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، رومن کیتھولک ہو یا بدھ مت، ہر مذہب کا ماننے والا حسین کے سامنے خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ مہاتما گاندھی نے بھی یہی تو کہا تھا کہ ہم نے کربلا کے راستے پر چل کر کے سب سے بڑا اہنسا کا پجاری اگر میں نے کسی کو دیکھا تو وہ سرکار امام حسین کے ساتھ تھی۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسلمانوں کی کامیابی کے انحصار تلوار پر نربھر نہیں ہے، بلکہ حسینیت کے بلیدان کا ایک نتیجہ ہے۔ عیسائی مفکر نے کہا تھا کہ میں حسین کو اس لیے اپنا رہبر نہیں مانتا کہ محمد کے نواسے ہیں، بلکہ میں اس لیے رہبر مانتا ہوں کہ حسین انسانیت کے رہنما ہے۔ آج انسانیت کے رہنما کا غم منانے کے لیے ہم موجود ہیں۔ کربلا سب سے بڑے درس انسانیت دیتا ہے، انسانیت کا پیغام
جس طریقے سے کربلا اور کربلا کے لوگوں نے دیا، اس کی مثیل و نظیر کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ ہمیں کسی مذہب میں ایسی مثیل و نظیر نہیں ملتی کہ جیسی مثیل و نظیر کربلا کے میدان میں 72 شہدائے کربلا نے پیش کر دی۔ اور پھر بعد واقعہ کربلا جناب زینب و ام کلثوم اور امام سید سجاد علیہ السلام نے اس پیغام کو کس انداز سے آگے بڑھایا کہ مصیبتیں برداشت کی، علم برداشت کیا، لیکن لب شکوے سے آشان، لبوں پر شکوے نہ آئے۔ یہ ہے اہل بیت کا پیغام، اور یہ ہے اہل بیت کا میسج، یہ ہے اہل بیت کی رہنمائی کہ ہماری مشکلوں میں ہم زیادہ سے زیادہ امتحان گامزن ہوں اور ہمارے لب شکوے سے آشنا نہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے میدان میں بعد شہادت حسین کتنی مصیبت ہے جناب زینب اور امام سید سجاد علیہ السلام کو برداشت کرنا پڑی۔ 11 ربیع محرم کو جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے، ننھے ننھے بچوں کو بیویوں کو گود میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ابن مندر پوچھتا ہے مولا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ فوج یزید اونٹوں کو تازیانے مار کر کے دوڑاتی تھی، بچے زمین پر گر جاتے تھے، بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیویاں اپنے بچوں کو زمین پر آتا ہوا حسرت سے دیکھتی رہ جاتی تھی، اونٹوں کی ٹاپیں جسموں پر پڑتی تھی، بچے دم توڑتے تھے، بیویاں سر پیٹتی تھی، ہائے میرے بچے ہم تمہیں بچا نہ سکے۔ اس انداز سے قافلہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے امام سید سجاد علیہ السلام سے ابن مندر نے سوال کر لیا، آقا یہ بتائیے کہ کس انداز سے قافلہ لے جایا گیا؟ کہا ابن مندر سنو گے؟ کہا مولا بتائیے۔ کہا کہ اس انداز سے قافلہ لے جایا گیا کہ آگے آگے منادی تھے، آگے آگے منادی کی ندا تھی، یہ وہ ہیں کہ جن کے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا ہے۔ ابن مندر یہ سننا تھا کہ ان کے گھروں کے دروازے کھلنے لگے، اب کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ ہماری جانب پھینکتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ برساتا تھا، کوئی گرم ریت پھینکتا تھا، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینکتا تھا۔ ابن مندر سنو گے، جب کربلا کے میدان میں میرے بابا پر پتھر برسائے گئے تو میرے بابا حسین کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن جب ہم پر پتھر برسائے گئے تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہم پتھر کو روک بھی نہ سکتے تھے، ہم پتھر کو روک بھی نہ سکتے تھے۔ ابن مندر سنو گے، ایک مرتبہ ایک آگ کا انگارہ میرے سر پر آیا، امامہ چلنے لگا، اب جب امامہ چل چکا تو آگ کی شدت اور حدت میرے سر کے کھالوں تک پہنچی۔ میں نے گھبرا کر کے اس شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے نجف کا رخ کر کے کہا، اے دادا علی مرتضیٰ سب کی مدد کو آتے ہو، اپنے پوتے کی مصیبت دیکھو، یہ آگ کی شدت ہے، تیرے پوتے کا سر آگ کی شدت سے جل رہا ہے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ ہاں دادارو، اس انداز سے قافلہ جا رہا ہے۔ ابن منظر نے کہا، ابن منظر سنو گے، ہاں جب دھوپ کی شدت بڑھتی تھی، جب دھوپ کی شدت بڑھتی تھی تو فوج یزیدی خود تو خیمے بنا کر کے سائے میں چلی جاتی تھی، ہم اہل بیت کو دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جب دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا تو سکینہ کے زخم ہرے ہو جاتے تھے، تڑپ کر کہتی تھی، بھیا اپنے بھائی اپنی بہنہ کو اذیت سے بچا لو۔ سید سجاد تڑپ کر کہتے تھے، اے سکینہ تمہارے زخم دھوپ کی شدت سے ہرے ہو جاتے ہیں، لیکن ہائے میرا بابا 1900 زخم کھا کر ریگے گھر میں کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ سکینہ تڑپ کر کہتی تھی، بابا میرے سر پر چادر بھی تو نہ تھی جو میں آپ کے لاشے پہ ڈال۔ آواز بلند ہے، خدا ان آوازوں کی سلامت۔ ہاں دادارو، نہ جانے کہاں سے آئے ہو، ہاں دادارو حسین کے شہزادی فاطمہ زہرا کو پرسا دینے کے لیے، ہاں دادارو
جب وہ امام فرماتے ہیں ابن منظر تب جب دھوپ کی شدت ہوتی تھی تو فوج یزیدی خود تو سائے میں چلی جاتی تھی، ہم دھوپ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دھوپ کی شدت سے میری ہاتھوں کی ہتھکڑیاں گرم ہو گئی، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اتنی گرم ہوئی کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکتا تھا۔ ہم نے چاہا کہ سائے میں چلے جائیں، لیکن سائے میں جب جانا ممکن نہ ہوا تو امام سید سجاد نے کہنیوں کے بل گھٹنیوں کے بل چلنا چاہا۔ اب جو سائے میں ظالم نے دیکھا، ایک مرتبہ ظالم سید سجاد کو کھینچتے ہوئے پھر دھوپ ملا، سید سجاد کو غش آ گیا۔ سید سجاد کو غش آ گیا۔ اب جو سید سجاد کو غش کے عالم میں دیکھا تو زینب رو کر کہتی ہے بیبیو میرے سید سجاد کا سایہ کر لو۔ سید سجاد کا چاروں طرف سے بیویوں نے سایہ کر لیا۔ اب جو سکینہ نے اپنے بھائی کی یہ مصیبت دیکھی، سکینہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ ہاتھوں کے ہتھکڑیوں پر اپنے رخسارے کو رکھ کر سکینہ اتنا روئی ہے کہ سید سجاد کی ہتھکڑی کی گرمی سکینہ کے آنسوؤں سے سردی میں بدل گئی۔ سید سجاد نے آنکھ کھولا، اب جو بہن کی شفقت کو دیکھا تو سید سجاد فرماتے ہیں اے سکینہ ماتم کرو، اے سکینہ تم سے اپنے بھائیا کی یہ مصیبت دیکھی نہیں گئی، لیکن تم نے اپنے آنسوؤں سے میری ہتھکڑی کی گرمی کو سردی میں بدل دیا، لیکن تیرا بھائی سید سجاد اتنا مجبور ہے کہ تیری پیاس کی شدت کو کم نہیں کر سکتا۔ ابن منظر سنو گے، ہر بیوی کے شہید کے قریب اس شہید کا سر تھا کہ جو بیوی زیادہ محبت کرتی تھی شہید سے، چنانچہ قاسم کے سر ام فروا کے قریب تھا، اکبر کا سر لیلا کے قریب تھا، اصغر کا سر رباب کے قریب تھا، حسین کا سر زینب کے قریب تھا، عباس کا سر ام کلثوم کے قریب تھا۔ ابن منظر سنو گے، پوری فوج یزیدی فتح کے شادیانے بجاتی تھی، فتح کی خوشی مناتی تھی، پوری فوج یزیدی اکٹھا ہو کر کے حسین کے سر کے سامنے تالیاں پیٹتی تھی، میری بھوپی سر پیٹتی تھی، ہائے رے میرا بھیا، ہائے رے میرا حسین۔ قافلہ آگے بڑھا، قافلہ آگے بڑھا، ہاں دادارو 40-50 عورتوں کی جھرمٹ میں ایک بی بی آگے بڑھی، بی بی نے آگے بڑھ کر کہا یہ کن لوگوں کے سر ہے؟ کہا حکومت کے خلاف باغیوں نے بغاوت کی ہے، یہ ان لوگوں کے سر ہے۔ کہا ذرا نیزے کو تو جھکا، اب جو نیزہ جھکایا تو کہا یہ بتا اس کا گناہ کیا تھا؟ کہا یہ نماز نہ پڑھتا تھا۔ کہا کیسی باتیں کر رہی ہے، اس کے سر سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سجدے کی حالت میں قتل ہوا ہے۔ اب دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سنو جہاں جہاں پر موجود ہو۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے سب کا سر تو نو کے نیزہ پہ بلند ہے، لیکن یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکا ہوا ہے؟ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حکومت کے باغی کے بھائی کا سر ہے، یہ حکومت کے باغی کے بھائی کا سر ہے۔ کہا سر تو نو کے نیزہ پہ بلند ہے،
یہ سر جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے؟ کہا ہم بتا نہیں سکتے۔ وہ جوان جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، جا کر اس سے سوال کر لے۔ بی بی قریب پہنچی، بی بی نے قریب پہنچ کر کہا اے سعید یہ بتا یہ سارے سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، یہ سر جو گھوڑے کی گردن میں آویزہ ہے۔ کہا بی بی 9 مرتبہ یہ سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، لیکن نو کے نیزہ سے یہ سر اس لیے گر گیا کہ بہن سامنے پیردہ تھی۔ یہ میرا چچا عباس، یہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ نو کے نیزہ پہ اس لیے بلند نہیں ہوتا کہ پھوپھی زینب کا سر برہنا۔ اور حضرت عباس علیہ السلام کا سر اس لیے بھی نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوتا کہ حسین آقا ہے، عباس غلام ہے۔ غلام کا سر آقا کے سر کے برابر کیسے بلند ہو جا؟ اس لیے بھی عباس کا سر نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوتا۔ جب عباس کا سر حسینب کے گود میں آیا ہے تو زینب نے کہا میرا بھائی تو ایسا نہ تھا۔ مطلب کیا تھا کہ گھوڑی کی گردن میں لٹکے لٹکے کبھی عباس کا سر زمین سے ٹکراتا تھا، کبھی اوپر آتا تھا، کبھی زمین سے ٹکراتا تھا، کبھی اوپر آتا تھا۔ ارے عباس کے رخسار جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اب جو زینب نے دیکھا تو کہا سید سجاد میرا بھائیا عباس ایسا تو نہ تھا۔ خدائی نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں بی بی کے زخم کے مرہم لگانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے پہ خدائی نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی اور بی بی نے آگے بڑھ کر کہا یہ خوبصورت سا سر کس کا ہے؟ کہا یہ باغی کے بیٹے کا سر ہے۔ کہا ذرا نیزہ کو جھکا۔ اب جو نیزہ جھکایا تو ایک مرتبہ بی بی تڑپ کر کہتی ہے کہیں تم محمد کے گھر کو تاراج کر کے تو نہیں آئے؟ ارے یہ تو محمد کی تصویر ہے۔ بی بی آگے بڑھی کہ ذرا اس نیزے کو جھکا۔ اب جو نیزہ کو جھکایا تو کیا دیکھا کہ تیر بڑا ہے سر چھوٹا ہے۔ بی بی نے دیکھا تیر بڑا ہے سر چھوٹا ہے۔ اب جیسے ہی یہ دیکھا تو ایک مرتبہ کہا یہ بتا یہ بچہ تو باغی نہ تھا؟ کہا یہ باغی کا سب سے چھوٹا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ بی بی تڑپ کر کہتی ہے ارے اس کے چھوٹے سے تو ابھی بھی دودھ جاری ہے۔ ارے خدا نہ کرے کہ اس کی ماں زندہ ہو۔ اب جو رباب نے سنا کہا بی بی میں اس بچے کی ماں رباب زندہ ہو۔ میں ایک امانت بھائی کے لیے لے کر آئی تھی، ایک بہن کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ ہاں دادارو ایک امانت بھائی کے لیے لے کر آئی تھی، ایک امانت بہن کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ جیسے ہی جناب سکینہ آگے بڑھی ایک مرتبہ کچھ کھانے کی چیزیں سامنے آئی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ زینب کہتی ہے کہ صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے، صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے۔ بی بی دوڑتی ہی گئی اور اس کے بعد چند کھجورے لے کر آئی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہم نظر لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہی سکینہ نے اپنے ہاتھوں میں نظر کے سامان کو لیا تو ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے بی بی یہ نظر ضرور کھا لینا لیکن میرے لیے چند دعائیں کر دو۔ کہا کیا تیری دعا ہے؟ کہا کہ دعائیں کر دیجئے۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے، دعا کر دیجئے کہ میرا شوہر صحیح و سلامت واپس آ جائے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا
اس کا شوہر صحیح و سلامت واپس آ جائے. کہا دوسری دعا بتا. کہا دوسری دعا یہ ہے, اب دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سن لو. کیا کہا دوسری دعا یہ ہے کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہونے پائے. ارے جیسے ہی سکینہ نے سنا, کہا پھوپھی اماں بابا نبیوں کے واقعات سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا تھا جناب صالح کے زمانے میں کوہان کو, ایک اٹھنی کے کوہان کو ان کی امت والوں نے کاٹ دیا تھا. تو بچہ پہاڑ پر جا کر کہا پروردگارا میری ماں کے کوہان کو ان امت نے کاٹ دیا ہے, پروردگارا عذاب نازل کر دے. اتنا کہنا تھا کہ امت پر عذاب نازل ہو گیا. پھوپھی اماں یہ بتائیے جناب صالح کے زمانے کی اونٹنی کی بچے کی عظمت خدا کے نزدیک زیادہ ہے یا حسین کے بیٹی سکینہ کی عظمت خدا کے نزدیک زیادہ ہے؟ عالم غیر معلمہ مطلب سمجھ گئی. کہا کیا بابا بی بی؟ کہا پھوپھی اماں ہم بد دعا کرتے ہیں آپ آمین کہیے گا. یہ کہہ کر جیسی ہاتھوں کو بلند کیا, کہا سکینہ بد دعا کرنے سے پہلے اپنے بابا کے سر کو دیکھ لو. جا دیکھا آنکھوں سے آنسو روا ہے. سکینہ بد دعا نہ کرنا. ورنہ یزید کا ظلم عدالت میں بدل جائے گا. عزادار ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بی بی تیسری دعا کیا ہے؟ کہا اس بی بی سے کہہ دیجئے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو. جیسے ہی مدینہ کا نام سنا زینب تڑپ گئی. کہا مدینہ سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ کہا مدینہ میں میری شہزادی زینب ہے. کہا شہزادی زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہا کیسی باتیں کرتی ہے؟ بھلا میں نے جس شہزادی سے 5 سال تک قرآن کے آداب سیکھے ہو اسے کیسے نہ پہچانے؟ ارے جیسے یہ کہا زینب تڑپ گئی. اے حبیبہ ام حبیبہ تم نے کہا پہچانا میں تیری شہزادی زینب ہوں. ارے بی بی یہ کیا ہوا؟ کہا تیرا آقا شہید ہوا بونوں کے نیزہ پر آقا حسین کا سر. یہ تیری زینب وہ